پھر دیکھو ہوتا کیا ہے، پھر یہ نام پاک کرتا کیا ہے، لوازمات تو پورے کرو نا یار۔ اب دیکھو نا، ایک بندہ پیناڈول یا ڈسپرین یا بروفن کی ٹیبلٹ کان میں رکھ لے اور کہے یار آرام نہیں آ رہا، اور بھائی کان میں رکھنے سے آرام نہیں آتا، کھانے سے آرام آتا ہے۔ ادھر بھی ہے، ادھر توجہ ہو، محبت ہو، عقیدہ ہو، یقین ہو، وہ سب کچھ جمع کر کے جب تو پڑھے گا نا تو پھر دیکھ پھر ہوتا کیا ہے، پھر دیکھ یہ نام پاک کرتا کیا ہے۔ ایویں تو نہیں کسی نے کہا حضرت اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، بس نام محمد نے سجا رکھا ہے۔ تو یہ اس کو دل ٹکانا ہے۔ تو میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں حضرت، بیٹا دل کی بڑی بری حالت ہے، کیونکہ توجہ نہیں نا اس جانب، کوئی ساری توجہ جسم کی جانب، ملٹی وائٹامن، زنک، فولک ایسڈ، آئرن، کیلشیم، پوٹاشیم، سب ہو رہا ہے، لیے جا رہے ہیں تاکہ جسم طاقتور رہے۔ ساری توجہ لباس کی جانب ہے، اچھا پانا ہے، وٹ نہ پئے ہوں، ساری توجہ چہرے کی جانب ہے نا، دوڑ ہی لگ گئی اس کو گورا کرنے کی، اور بڑا حضرت جی منہ گورا کر لیا تو پیر، بڑی جگہ میں نے دیکھا ہے، اور پتہ لگ جاتا ہے کوئی منہ ہم نے گورے، لیکن حضرت سلطان باہو نے بڑی سونی بات کہی تھی ہے، آپ فرماتے ہیں دل کالے تو منہ کالا چنگا ہے، دل کالے تو منہ کالا چنگا، کوئی مسئلہ نہیں، بے رنگ کالا بھی ہو، کیا ایشو ہے حضرت، کیونکہ حضرت یہ چٹا گورا تو ادھر ہی ہے نا حضرت، اس پاک بارگاہ میں تو چٹا گورا نہیں دیکھا جاتا، قربان جاؤں اگر اس بارگاہ میں بھی چٹا گورا رنگ دیکھا جاتا تو پھر حضرت بلال کے در جاتے ہیں۔ حضرت صاحب رنگ مبارک کالا ہے حضرت، قربان جاؤں اس کالے پہ بھی، لیکن یہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے حضرت بلال نے جانا ہے، سارے گورے پیچھے، سارے گورے، سارے سونے حسین و جمیل پیچھے، سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال جائیں گے، کیونکہ محبوب پاک علیہ السلام جس اونٹنی پہ سوار ہوں گے اس کی نکیل حضرت بلال نے پکڑ رکھی ہوگی ہیں۔ ادھر ہے جی چٹا گورا رنگ، لیکن ادھر اس لیے حضرت سلطان کیا فرماتے ہیں، فرمایا دل کالے تو منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے ہو، نہیں جانے ہی کوئی، سارے تری پہ گئے ہیں، صابن آ گئے، فیس واش آ گئے، کریمیں آ گئیں، فیشل آ گئے، رنگ گورا کرنے والے کیپسول آ گئے، رنگ گورا کرنے والے انجیکشن لگ رہے ہیں، اور گورے ہو جائیے تو کی ہونا گورا ہونا، گورا ہونا، اس لیے تو حضور بلے شاہ کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں رائیں سائیں سبے تائیں رب دیاں بے پروائیاں ہیں، کی ہونا گورا۔ اللہ مجھے معاف کرے بیٹا، اللہ سے ڈرنا چاہیے پتر، میں بڑیاں بڑیاں گوریاں رول دیاں ویکھیاں نے، بڑیاں بڑیاں گوریاں رول دیاں ویکھیاں، تے میں بڑیاں بڑیاں کالیاں کلوٹیاں نو موجہ مار دیاں ویکھیاں، کہ رائیں سائیں سب تائیں، رائیں سائیں سب تائیں رب دیاں بے پروائیاں، نہیں پتر اس کو گورا کرو یار، اس کو ہدایت ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا بیٹا ان میں، اس کو حضرت، اس لیے تو میاں صاحب نے بھی کہا نا، کیا باروں باری پھیر نہ کڑی، دیکھو نا جب سے اٹھے ہیں اب تک کتنی بار اس کو دھویا ہے، اور اس کو
کوئی بھی نہیں ہوتا. فرمایا باروں باری پھر نہ کڑیے، باروں باری پھر نہ کڑیے، تے ہونج اندر دا کوڑا. کوئی دھیان نہیں ہے. تو یاد رکھنا پتر، کل بات گورے رنگ پہ اچھے کپڑوں پہ نہیں ختم ہونی ہے، بلکہ کیا قرآن پاک حضرت یوم لا ينفع مال ولا بنون. بھئی یہ دو چیزیں ہیں جو ہم فخریہ لوگوں کو بتاتے ہیں، مال اور بیٹے. یہ بڑے پیسے نے جی ماشاءاللہ، وہ جی اینے میرے پتر نے. تو قرآن کہہ رہا ہے ایتھے ہی دس تو سلح، یہ گل ایتھے والی ہے، اتھے ہے گل چلنی، بلکہ ادھر کیا کام چلے گا، کیا بات چلے گی. فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اتھے سونا دل کام آئے گا، اتھے قلب سلیم کام آئے گا. سونا دل جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں غرق ہوا، دل قلب سلیم ہے. لیکن کیا ہے، قلب کی طرف توجہ کوئی نہیں، سارا دھیان. وہ میرے حضرت صاحب حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ حضرت کا ایک مرید تھا، تو اس کو بھی نے ایک بیماری لگ گئی جو تقریباً میرے معاشرے کو لگی ہوئی ہے. بس دوجیاں نو ویکھنا، اپنے آپ نو نہ ویکھنا. ہم نے کہا لے بھئی یہ تو بڑی خطرناک بیماری ہے، اور جس کو یہ لگ جائے اس کا کچھ بھی نہیں چھوڑتی ہے. کیونکہ کسی صوفی نے کہا تھا جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی، اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. وہ گیا کام سے، وہ کام سے گیا. اب دیکھو نا پتر، جس کی آنتوں میں پخانہ ہو، جس کے مثانے میں پیشاب ہو، جس کے پھیپھڑوں میں بلغم ہو، جس کے منہ میں تھوک ہو، بولے تو گرے بھی نیچے، جس کی رگوں میں خون ہو، جس کے پتے میں سفرا ہو، جس کی تلی میں سودا ہو، اور جو بنا مٹی سے ہو، تو وہ پھر کس بات پہ میں کرے؟ وہ کس بات؟ میں حضرت اکثر کہتا ہوں پتر پتہ نہیں میرے مالک نے کیا نظام بنایا، حضرت قربان جاؤں اس کے بنانے پہ بھی، کہ یہ اندر کی بدبو باہر نہیں آتی ہے. دیکھنا پیشاب اندر، پخانہ اندر، بلغم اندر، خون اندر، سفرا اندر، سودا اندر، تھوک اندر، بدبو باہر نہیں آتی. میرے مالک نے نظام اس طرح کا بنا دیا جے پتر اندر دی بو باہر آن لگ پہ کوئی کسی نے کول نہ بہن دے. اور پتر ساڑھے تے محلے، میرے تو گھر کا گٹر بھی اتنا گندہ نہیں ہے جتنی گندگی میرے اندر ہے. تو میں کر گیا نو ماں، تو ماں کے پیٹ میں رہا، کتنی دیر تو باپ کی سلب میں رہا. کس بات پہ میں کیا ہے تجھ میں والا جو تو میں لگا رکھی ہے تو. اس لیے جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی، اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. اپنا دیکھ تو ہے کیا میاں. تو وہ اب تربیت کرنی تھی مرید کی. تھے بڑے رقیق القلب، دل کے بڑے نرم تھے. وہ نا اتفاقاً عید الاضحیٰ آ گئی تو پروگرام بن گیا کہ اب اس کی اصلاح اس طرح کرتا ہوں. وہ مرید تھا گجر برادری سے، تو اس کو بلا بھیجا اور
جب وہ آیا تو کہنے لگے بھائی گجرا تو ڈنگر شنگر رکھے انہیں تینوں ذرا واہ بھی پچھان ہے چنگے جانور دی ماڑے جانور دی، تو میں نے عید کے لیے کوئی ذبیحہ لینا ہے تو چل میرے ساتھ ذرا مجھے کوئی خرید دے۔ وہ حضرت اس کو لے گئے جہاں کو منڈی شنڈی لگی تھی نا، حضرت نے ایک بکرا پسند کیا، فرمایا بھائی گجرا اپنے طریقے نہ ذرا چیک کر رہا ٹھیک ہے۔ اس نے نیچے سے پہلے کھریاں دبائیں، پھر پیچھے سے پٹھ دبا کے چیک کی، پھر اس نے کان اٹھا کے دیکھے، پھر اس نے منہ کھول کے دان دیکھے، عرض کرتا پیر صاحب ٹھیک نہیں، پھر میں ٹھیک ہو گیا، ایک اور ریجیکٹ، ایک اور ریجیکٹ، ایک اور۔ جب وہ بھی ریجیکٹ ہوا نا تو حضرت صاحب بھی بول پڑے، تربیت ہی کرنی تھی نا، فرمان لگے گجرا لے لے نہ ریجیکٹ کی جا، ذرا اے بھی سن لے لے کی کہن ڈے، تربیت ہی کرنی تھی، کسی طریق سے تربیت ہی کرنی۔ وہ کرتا ہے حضور لے لے بھی کچھ کہتے ہیں، فرمایا کچھ نہیں بڑا بڑا کچھ کہتے ہیں۔ اور کرتا ہے حضور بتائیں ہاں یہ لیلا اب کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ لیلا مجھے کہہ رہا ہے حکیم صاحب انہوں پوچھو ہاں میری تے کھریاں بھی دبا کے ویکھیاں، میری تے پٹھ بھی دبا کے چیک کی تھی، میرے تے کان بھی چوک کے ویکھے، میرا تے منہ بھی کھول کے ویکھیا، انہوں پوچھو ہوں کدی اپنے آپ بھی انج ویکھیا ہی ہے؟ کدی تربیت بزرگوں کے انداز، بزرگوں کے سادے سادے انداز تربیت کرنی۔ فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے مجھے دیکھا ہے کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھے، دیکھتے کوئی نہیں بچوں اپنے آپ۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں تو پھر تو پتر آپ کو ٹائم ہی نہیں لگے گا کسی کو دیکھنے کے لیے، جو ہر وقت ہم بیٹھ کے لگے ہوتے ہیں فضول باتیں کرنے، آپ کو ٹائم ہی نہیں لگے گا اگر ہم اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں۔ اسی لیے تو کسی نے کہا نا برا ٹونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، برا ٹونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی ہے۔ یہ پتر سب اس لیے برے ہیں کیونکہ مجھے اپنی برائیاں نظر نہیں آتی۔ جس دن اپنی برائیاں نظر آنی شروع ہو گئی نا، اس لیے بیٹا اپنے آپ نو ویکھیے، ساری توجہ جس روح اور دل کی طرف۔ اللہ اصل کام تو یہ دونوں کرتے ہیں، یہ کیا کرے گا، اس مٹی نے کیا کرنا ہے؟ اصل کام تو اس لیے اقبال نے نہیں کہا اگر تیری روح میں ہے شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، اگر تیری روح میں ہے شرر، تیری یہ روح تگڑی ہے نا پھر نہ ٹینشن لے کوئی۔ اسی لیے تو ہمارے جو بزرگ تھے حضرت، جسم کمزور لیکن روح طاقتور، جسم کمزور لیکن دل طاقتور۔ فرمایا اگر تیری روح میں ہے شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، نانے شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری ہیں۔ وہ حضرت علی پاک جو کی روٹی تناول فرمانے والے، آپ نے حضرت خیبر کے گیٹ کو اکھیڑ کے ڈھال بنا لی، 40 صحابہ اس کو پکڑ کے ہلا نہیں سکے تھے۔ لیکن اب کیا ہے، ساری توجہ جس قلب کی طرف کوئی توجہ۔ اللہ پتر زنگ لگیا دے، اس کو زنگ لگا ہوا، گناہ کرنے کی وجہ سے بیچارہ سیاہ ہو چکا ہے، سخت ہے بڑا زیادہ، اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول چکا ہے، مرنا اس کو یاد نہیں ہے، فکر آخرت نہیں، اللہ کے حضور پیش ہونا اس کو یاد، بیمار ہے، ساری کی ساری توجہ دنیا کی طرف ہے، مکان پیسہ بڈی بچے بس، اور ہے ہی کچھ نہیں، ساری توجہ ادھر، توجہ کو بیمار ہے اور ٹریٹمنٹ بھی کوئی نہیں ہو رہا، نہ اس کو دوائی مل رہی ہے نہ اس کو غذا مل رہی ہے۔ پہلی بات تو ہم اب کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ہے اللہ کا ذکر،
اس کی دوائی کیا ہے؟ اس کی دوائی ہے درود پاک ہے۔ اس کی سختی کا علاج کیا ہے؟ تلاوت قرآن کریم ہے۔ تینوں کام نہیں ہو رہے کوئی بھی، نہ ذکر ہے، نہ درود ہے، نہ تلاوت قرآن کریم ہے۔ اگر کبھی قبلہ شاہ صاحب نے محفل سجائی، ہمیں دعوت دی، چلو بھئی آؤ کو تڑا پلا ہوئے، تو ہم نے اگر ذکر کیا بھی، درود پڑھا بھی، تو اس طرح پڑھا کہ وہ زبان سے نیچے، وہ زبان تک ہی رہ گیا۔ اگر وہ زبان سے نیچے جاتا تو پھر کچھ کرتا نہ جا۔ اللہ میں نے کچھ کہہ دیا، پھر کچھ نہیں، اس نے بڑا بڑا کچھ کرنا تھا، ہم نے جانے ہی نہیں دیا۔ اب دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ذکر درود پاک ہے کوئی نہیں، تو جے کتے اسی مثلا پڑھاں گے بھی تو پڑھنا بھی پھر اسی کسے کام نہ لی۔ میں کسی نے بتا دیا یار آج کل کامل وہ بڑا پریشان ہے، اب بھئی اے وظیفہ ہے نہیں واری پڑھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تو پیسوں کے لیے پڑھ رہا ہے، تو صفائی کے لیے پڑھ ہی کوئی نہیں رہا۔ اگر پڑھ بھی لیا تو صفائی کی نیت، تو کسی مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے، تو کسی حاجت کے لیے پڑھ رہا ہے نا۔ صفائی کے لیے تو انما الاعمال بالنیات، ہم لوگ کا دار و مدار نیتوں پہ۔ جے کتے پڑھیا بھی تو مطلب لئی ہے، کدی او دا نا او دے واسطے لیا ہی نہیں کوئی بھی، کدی او دا نا او دے واسطے جے لیا بھی تو مطلب لئی ہے۔ رزق، کار، نوکری، ویزا، قرضہ دور ہو جائے، اللہ چلیا کدی تو دا نا او دے واسطے لیا ہوندا نا، تو پھر تینوں کی پتہ کی ہونا سی، پھر کی ہونا سی۔ جے کدی لیا بھی تو مطلب نہیں ہے، کدی انہوں او دے واسطے یاد ہی نہیں کی۔ اللہ حضرت قرآن میں لکھا ہے حضرت وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں آپ مقصد کے لیے، یہ نہیں کوئی شریعت میں منائی ہے، لیکن میں ایک ویسے آپس جیسی گل، کیونکہ بھائی میں اس پہ کوئی مثال نہیں دے سکتا، الذی لیس کمثلہ شیء۔ ویسے میں ایک بات کرنے لگا ہوں حضرت، اسی جے کسی کل کامل ہی جائیے یا ساڑھے کل کو صرف کامل ہی آئے تو یہ کہنے ہیں نا مطلب لئی آیا سی، مطلب لئی تے جے کہ دن کو صرف سانو ملنا ہے، اور کئی یار آج صرف تینوں ملن تے دل کرن دیا ہی ملنا ہے۔ مجھے بتانا دونوں میں سے کس کے آنے پہ زیادہ خوشی ہوگی؟ کام والے تھے کہ جڑا صرف ملن لئی آئے؟ اللہ وہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ پکارو ہمیں وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، لیکن پترا جے تو صرف انہوں او دے واسطے پکاریں گے نا، پھر گالی کو جو اور ہونی ہے، کوئی مقصد صرف وہ۔ اور صوفیوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ صوفی اس کو صرف اس کے لیے پکارتے ہیں، صوفی اس کو صرف اس کے لیے، کوئی مقصد نہیں، اسی لیے تو پھر ان کا پکارنا ان کو پسند بھی بڑا آتا ہے نا۔ یہ لکھا نا حضرت قطب صاحب، آپ ہر رات کمی پیشی کے اللہ معافی دے 3000 کو تھوڑا کم زیادہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نا درود کا تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ اور بطرب یاد رکھنا، میں 1 کروڑ باری بھی پڑھ لانا درود پاک تو میں پتر قطب صاحب کے 1 بار پڑھے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا پڑھا ایک دنیا دار کا پڑھا ہے اور ان کا پڑھا ایک عاشق کا پڑھا ہے۔ کیونکہ جب میں نے پڑھنا ہے نا ساتھ مقصد بھی ہوں گے، پہمیں نام ہے آکھاں دل چتے ہونا ہے نا یار درود پڑھیں دی برکت نے انج بھی ہو جائے، انج بھی ہو جائے، انج بھی ہو جائے، انج ہونا نا دل میں حضرت۔ لیکن جب کسی عاشق نے پڑھنا ہے نا پھر انج انج کوئی نہیں، پھر صرف او ہیں۔ اسی لیے تو میرے حضرت صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے، سونے کا ایک ٹکڑا، سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری ہے۔ یہ قرآن بھی قل ان صلاتي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، اللہ لئی، میرا سب کچھ اللہ لئی۔ تو پتر جو پھر اللہ کے لیے ہو پھر اس کا کہا، تو جو مطلب کے لیے پڑھا جائے، میں نہیں کہتا کہ وہ فرق بڑا بیٹے، سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری۔ نلے پتر جنہاں نے انہاں نہ لو لا لی، انہاں نے پھر کی لگے نا۔ میرے حضرت صاحب کہا کرتے تھے، جنہوں نے لگا لی ہو لو دل ربا سے، جنہوں نے لگا لی ہو لو دل ربا سے، غرض کیا رہی انہیں ماں سوا سے۔ انہوں کی لگے پترا، ہم تو ساری ساری عمر ہم نے انہی کاموں میں گزار دی، ہم نکل ہی نہیں سکے ان کاموں سے بیٹا۔ روٹی کپڑا تے مکان اور نعرہ بھی یہ نہیں پارٹی دا، ہم نکل ہی نہیں سکے۔ ہم ساری عمر اس سے حضرت صاحب اللہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، ہم نکل ہی نہیں سکے بچہ، ہاں جی ہم نکل ہی نہیں سکے۔ اس لیے تو وہ یہ ایک ابلیس کی مجلس شورا، ابلیس کی مجلس شورا، بڑا لطف آتا ہے حضرت پڑھنے کا نا، بڑا لطف آتا ہے پڑھنے کا، لیکن کیونکہ حضرت ہماری یوتھ، ہماری جنریشن حضرت ان چیزوں سے بڑی دور رکھی گئی ہے حضرت، ان بیچاروں نے اللہ یہ نصاب میں شامل ہونا چاہیے تھا، اور بڑا مزہ آتا ہے حضرت۔ مجھے ویسے ساری زبانی یاد ہے حضرت، لیکن کیونکہ ایک تو ظاہر ٹائم ہوتا ہے، پھر دو چار موضوع چھیڑنے ہوتے ہیں تو پھر سارا بولا نہیں جاتا حضرت، تو اس لیے ویسے مجھے بھی کچا کچا ہو گیا حضرت، بڑا زمانہ ہی ہو گیا کہیں مکمل پڑے گا۔ تو وہ ابلیس نے نا ایک میٹنگ بلائی حضرت، اس پہ کافی گفتگو ہوئی اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے۔ اس نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں مسلمان، تو وہ شیطان جس کی پنجاب پہ ڈیوٹی ہے، انہوں نے کہا جی بڑا کام کر رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس 12 ربیع الاول پہ گلیاں سجا دی، بازار سجا دی انہوں نے، اچھا جلوس بھی بڑا نکالا، بڑی رونق تھی 12 ربیع الاول۔ انہوں نے کہا تسی ڈرائی چھڑے ہیں میں، مگر پتہ نہیں کی کرن لگ پہ، گلیاں سجا رہے ہیں نا، سجانے دو، بس گلیوں تک رکھنا، اتنا نہ ہو کہ یہ خود کو سجانے لگ جائیں ہیں، گلیاں تک ٹھیک ہے لگے رہن دے، کہیں خود کو نہ سجانے لگ پڑے، جو خود نو سجان لگ پہ پھر دسیو پھر کران گے نہ لگے نہ لگا رہن دے۔ اور اللہ مجھے معاف کرے بیٹا، کو آپ نے دوسری طرف نہیں لے کے جانا ہے۔ الحمدللہ سنی، حنفی، بریلوی، نقش بندی کہو کہ مصباحی صاحب نے دیکھو جی، نہیں دوسری طرف نہیں لے کے جانا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی کیوں سجائیں آپ نے، فضول کام ہے، اے پیسے تسی کسی غریب دی کڑی دے ویاہ تے دے دندے، نہیں ویاہ واسطے تسی پیسے اور رکھیا کرو، اے پیسے گلیاں لی رکھیا کرو، ویاہ لی پیسے تسی اور رکھیا کرو، یہ حضور کے لیے ہیں۔ اللہ میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی تسی کسی غریب نے ویاہ لی اور دینے نے، یہ والے اتھے ویاہ تے دینے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی نہیں بیٹا، اظہار ہے ان سے محبت کا۔ دیکھو نا پتر، کچھ بھی نہ ہو تو کیسے پتہ چلے کہ حضور آ گئے ہیں؟ ہم گلیاں سجا کے بتائیں گے کہ حضور آ گئے، ہم چراغاں کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ نبی علیہ السلام آ گئے۔ کوئی پروگرام نہ ہو، کوئی محفل نہ ہو، سارے اپنے اپنے گھراں چ بیٹھے دے نے، کس طرح پتہ چلے کہ حضور آ گئے ہیں؟
ہم بتائیں گے کہ حضور آ گئے، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں او والی پارٹی دا ہوں، نہیں بھائی میں اے والی پارٹی دا ہوں۔ لیکن کہنے کا حضرت صاحب جو بھی ہے تو نفلی ہے نا، فرض تو نہیں ہے گلی سجانا، یہ ہم سارے بھی کہہ رہے ہیں، کچھ چراغاں کرنا کو واجب تو نہیں ہے بیٹا۔ آپ نے میری بات سمجھنی ہے، میں نے کہا گلیاں سے جان رہے ہیں نا، بس ٹھیک ہے ادھر لگیاں رہن دیو، ادھر نہیں انہوں آن دینا کہ اپنے آپ نو سجائیے، ادھر نہیں انہوں آن دینا۔ اور پتر ہو بھی یہی رہا ہے، عرصہ دراز ہو گیا ہم سجا رہے ہیں نا، خود کو کب سجایا ہم مثال کے طور پہ گل ذرا ہوں کوڑی ہے تو تسی جویں پہلے میری میٹھیاں میٹھیاں پیتیاں نے انہیں بھی پینی ہے، گل ذرا ہوں کوڑی جی مٹھیاں دے نال نال انہیں کوڑی بھی پینی ہے۔ دیکھو نا مثال کے طور پہ حضرت جی کیا ہے، گلی سج رہی ہے جی، او بھائی یہ جو تو نے گلی سجائی ہے اور گلی میں جو تو نے لڑیاں لگائی ہیں یہ کدھر سے آئیں؟ یہ جی بازار سے خریدی، بازار والے نے کتھوں؟ بھئی انہیں کسی فیکٹری والے کو منگائی، فیکٹری والے سے جا کے پوچھو بھئی تو کتھوں منگوائیاں؟ بھئی چائنا تو منگوائیاں۔ میں کہتا ہوں بھئی یہ کون سا میلاد ہوا کہ چائنا والی لگ جائیں مدینے والی اتر جائیں؟ یہ کون سا میلاد؟ پتر میلاد شریف اس دن مکمل ہونا ہے جس دن مدینے والیاں بھی لگن تے چائنا والیاں بھی لگن۔ ابھی میلاد شریف نہ مکمل ہے، ابھی میلاد شریف مکمل ہے کیونکہ صرف چائنا والی لگی ہیں، مدینہ پاک والی لگی۔ میلاد شریف اس دن مکمل ہوگا جس دن مدینہ اور مدینہ پاک والی نہیں لگ رہی، صرف چائنا کی لگ رہی ہیں۔ اس لیے پتر اس نے کیا کہا، چائنا والیاں تے رکھو انہوں، مدینے والیاں تے آن دینا انہوں۔ انہوں نے کہا جی ایک اور کام کیتا ہے، کی کیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایس 12 ربیع الاول تے اور کنے ہزار پاؤنڈ دا کیک کٹے۔ انہوں نے کہا ڈرا چھڑیا تسی میں، وہ کیک ہی کٹے ہے نا تے کٹن دے میں اور کتے کو تلواراں شلواراں تیز کر کے تے دونوں لان ٹر پے۔ ہاں بیٹا ہمارے اسلاف کو کیک تو نہیں کاٹتے تھے ادھر، اگر وہ صرف کیک کاٹنے والے تھے ہوتے تو پتر اسلام مدینہ پاک سے نکل کے دور دور تک نہ جاتا تھا۔ جہاں ضرورت پڑی انہوں نے گردنیں کاٹی بھی، گردنیں کٹوائیں بھی، لیکن اسی کون صرف کیک والے، وہ صرف کیکوں پہ چھریاں نہیں چلاتے تھے، وہ اپنے نفس پہ چھریاں چلایا کرتے تھے۔ یہ تھے نہ نفس تے چھری اتنا، انہوں نے کہا لا کے رکھو کیکاں لینا، بس دوجے پاسے نہیں آن دینا، جے دوجے پاسے آن تو پھر مینوں بڑے اشعار ہیں جی، بڑے مزیدار اشعار ہیں۔ میں چلو دو پڑھ دیتا ہوں۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، شیطان کہتا ہے، ابلیس بگ ڈیول، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن، اس نے انہوں چھوڑ دیا قرآن کا، تو اگر انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تو پھر یہ قرآن کے بغیر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کے پاس پتر ایک ہی ہتھیار ہے جس کے ذریعے آپ شیطان سے لڑ سکتے ہیں اور وہ قرآن ہے، وہ اس کے بغیر حضرت ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور پتر قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں علماء میں، حضرت جی صرف باتیں رہ گئیں سنانے کو، ساڑھے سارے پچھلے قرآن صرف آج بتایا جاتا ہے کہ حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابتدا کیا تھی آپ کی ریاضتوں کی؟ فرمایا 14 سال لگاتار ہر رات ایک قرآن پڑھے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک روز کتنے قرآن، ایک سال میں کتنے قرآن تلاوت فرماتے؟ 365 قرآن تلاوت۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کے لیے لکھا آپ ہر روز ایک قرآن تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور لکھا جب آپ نے تلاوت ختم کرنی من الجنة والناس صدق اللہ العظیم، تو لکھا پھر آواز آیا کرتی تھی معین الدین تیرا پڑھا ہمیں قبول ہے،
لیکن کیا ہے پتر، معین الدین کی قوالی تو امت کو یاد ہے، معین الدین کا قرآن امت بھول گئی۔ قرآن عبد القادر کی 11ویں تو یاد ہے، لیکن عبد القادر کا روز قرآن پڑھنا نہیں یاد ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، قوالی، لیکن ان کا قرآن پاک کدھر ہے؟ قرآن ادھر۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں چلو حضرت تانوں کی کہنا، میں پہلے اپنے ٹڈو کپڑا چکاں گا، تم نے کیا قرآن چھوڑنا ہے؟ ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، ہم نے بھی اپنی سٹیجوں سے قرآن پاک کو نکال دیا ہے۔ کیوں بھائی حضرت صاحب ہے ساڑیاں سٹیجاں دے قرآن، ایک تلاوت ہی ہوندی ہے بس، اس کے بعد آپ کو قرآن نہیں سنائی دے گا کوئی، پھر آپ کو قرآن سنائی دے گا نہیں۔ کسی کو توفیق ہو کوئی ایک آیت پڑھ دے، نہ کسی نقیب نے پڑھنی ہے، نہ کسی خطیب نے پڑھنی ہے، شعر و شاعری کی بھرمار ہوگی، دے شعر تے شعر، دے شعر تے شعر، دے شعر تے شعر، قرآن۔ تو پھر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن، انہوں نے قرآن ہی چھوڑ دیا، عوام نے نہیں چھوڑا، مولویوں نے بھی چھوڑ دیا۔ اللہ کم از کم یار اتنا تو، ایک تلاوت پھر ایک نعت، پھر ایک تلاوت پھر ایک تلاوت پھر ایک۔ اب آپ کہیں گے جی حضرت صاحب نے قاری نہیں سنی انکل میں تو ہی کہن رہے، تو بھائی پہلی بات تو اس بات پہ رو کہ کیوں ہمارے پاس اتنے قاری نہیں؟ نعت خاں کے بعد نعت خاں ہے، لیکن قاری کے بعد قاری کو نہیں جاڑے گا۔ حضرت صاحب میری باتوں کا مجھے کسی نعت خاں سے کوئی جیلسی نہیں ہے، کوئی، میں بات کر رہا ہوں آپ کے پاس لگاتار 10 15 20 25 نعت خاں بھی ہیں، نعت خاں کے بعد نعت خاں، لیکن آپ اس طرح قاری نہیں چلا سکتے، آپ کے پاس ہے ہی نہیں اتنے قاری۔ میں چلو سرگودا شہر میں بیٹھا ہوں، میں نہیں واقف حضرت صاحب ہے نہیں قاری سرگودے وچ کوئی۔ میرے پاس حضرت اپنے سیالکوٹ میں 3 نام ہیں، قاری فقیر مسعودی صاحب ہیں، قاری حبیب اللہ چشتی صاحب ہیں، اور 2-3 نام اور بھی ہیں، قاری عبد القدیر صاحب ہیں، لیکن کوئی، کیونکہ ہم نے، اور وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، ابلیس بھی کہتا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، یہ میرا کیا بگاڑیں گے، ان کا گلیاں سجانا، مجھے نہیں فرق پڑتا اس سے۔ بس اس بات کا دھیان رکھنا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، محبوب نے ابو بکر کو سجایا، محبوب نے عمر فاروق کو سجایا، محبوب نے عثمان غنی کو سجایا، محبوب نے مولا مشکل کشا کو سجایا، محبوب نے ابو ذر غفاری کو سجایا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کیا، سجانے سے مراد ہے بس انہوں نے تزکیہ والے پاسے نہیں آن دینا، گلیاں تک چلو ٹھیک، اللہ گلیاں تو بھی روکو، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ وہ بھی کام ہے، وہ جو نے روکے دے بھی نہیں ہے، اللہ پتہ نہیں حضرت ایویں اپنے تے شیر سارے کھچن ڈے نے، بھائی میں کدوں کیا تو ابلیس ہیں، یہ تو وہ حدیث پاک ہے جب حضور کی ولادت ہوئی وہ پٹیا اور رویا، تو وہ لکھنے والے نے تو اتھے کہ اے ہمیں اپنے جی تھی سانو شیطان کہن رہے ہو، ٹھیک ہے بھائی چور کی داڑھی میں تنکا، اور ٹھیک ہے بھائی اللہ اللہ، یہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی، یہ تو اس طرح اشارہ ہے حضرت کہ حضور کی ولادت ہوئی، سارے خوش ہیں جناب، وہاں ابو لہب لونڈی آزاد کر رہا ہے جناب، صحابہ سارے خوشیاں منا رہے ہیں، وہی رون ڈیا تھا جی بس، وہ اس طرف اشارہ ہے۔ اور میں بھی اس دن ایک بندہ میرے نہ پہ گلا کرے، دیکھو نا حضرت صاحب تسی 12 ربیع الاول تے شعر پڑھ دے جی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے، اور میں حضرت یہ تو اس طرف اشارہ ہے، تو ایویں اپنے ال کھچی آنڈے، لیکن مطلب گڑبڑ ہے، پھر گڑبڑ ہے کوئی نہ کوئی کتے نہ کتے، اس لیے خود کو نہ سجائیں۔ اور میں حضرت صاحب بڑے دکھ سے کہتا ہوں، کیونکہ اثر کا بھی وقت ہو گیا، میں نے بھی آگے بلالیاں جانا ہے، کہ اگر خود کو سجانے کی بات کریں تو اس میں ہم بری طرح فیل ہیں۔ یہ گرمی ابھی بھی ہے، لیکن اب وہ نہیں رہی شدت ہے،
تو ہم نے تو حضرت جی جون جولائی اگست سپٹمبر بھی سڑکوں پہ گزارا ہے حضرت، تو کیا دیکھنا، کولر پڑے ہیں، حمام پڑے ہیں، لوگوں نے راہگیروں مسافروں کے پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کر رکھا ہے، لیکن بس ایک منظر نے دل دکھایا حضرت، وہ کیا، ہر حمام اور کولر پہ ایک پلاسٹک کا گلاس رکھا ہے جو بازار سے لینے جاؤ تو 15 روپے کہا جاتا ہے، لیکن اس 15 روپے کے گلاس کو بھی سنگلی لگی ہوئی ہے۔ اگر خود کو سجانے کی بات کریں تو ہم اتنے فیل ہیں۔ آج حضرت جی ہر پاکستانی سے پاکستان کے اس حال پہ آنے کی وجہ پوچھو، ایک ہی بات کریں گے، حکمران چور۔ میں حضرت اس پہ بات چھوڑنے لگا ہوں، ٹھیک ہے بھائی حکمران چور یا جو بھی ہیں چھوڑو، میں صرف ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں کہ یہ جو 15 روپے کے گلاس کو سنگلی لگی ہے، یہ کس سے بچانے کے لیے لگی ہے؟ حکمرانوں سے کہ یہ آپ سے اور مجھ سے بچانے کے لیے لگی ہوئی ہے؟ حضرت صاحب صرف حکمران ہی نہیں چور، تم ہی چور، میں بھی چور۔ اور حضرت جی میں قبلہ شاہ جی اس دن وہ مجھے اکثر نا وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے مجھ سے، انور مسعود ہے یا انور مقصود ہے؟ میرا انور مقصود ہی ہے۔ وہ چٹے بال ہیں بابا جی کے، بڑی مزیدار طنزیں کرتے ہیں حضرت جی، لیکن انہوں نے بھی حضرت جی کو رجب کے کو بشرمالا شربت بھی گریا حضرت جی، بڑی کمال حضرت وہ کرتے ہیں۔ وہ ان کا نا انٹرویو تھا، اینکر ان کا انٹرویو لے رہی تھی، تو انور مقصود یا مسعود جو بھی ہیں حضرت وہ پوچھا کہ جی اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں تو سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی میں سب کو معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ مجھے تو تھا کہ وہ آپ کہیں گے جی میں سزاواں دواں گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں سب کو معاف کر دوں گا۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا اگر میں سزائے دینا شروع کی نا تو پھر پاکستان میں 23 کروڑ میں سے 19 کروڑ کے ہاتھ مجھے کاٹنے پڑیں گے۔ اگر میں نے سزا دینی شروع کی تو 23 کروڑ میں سے 19 کروڑ کے ہاتھ مجھے، صرف 5 کروڑ بچنے نے ٹھیک، باقی کیونکہ سوکھا بہانہ مل گیا نا حضرت صاحب کو، حکمران چور۔ بھائی تو مسجد کی جتیاں کون چکتا ہے؟ مسجد دیا ٹوٹیاں کون لاندا ہے؟ یہ 15 روپے دے گلاس نو سنگلی کدے کو بچان بھی لگی؟ کیمیکل والا دودھ کون بیچ رہا ہے؟ ملاوٹ کون کر رہا ہے؟ گدے کون کھلا رہا ہے؟ کتے کون کھلا رہا ہے؟ مرچوں میں بورا کون ڈال رہا ہے؟ آٹے میں بورا کون ڈال رہا ہے؟ دالوں میں کنکر کون ڈال رہا ہے؟ اس لیے اس نے کیا کہا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، ان کا سب کچھ پیسہ بن چکا ہے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس دن آ کے مجھے ان سے ڈرانا جس دن یہ گلیوں کے ساتھ ساتھ خود کو بھی سجانے کا ارادہ کر لے، اس دن سے بتانا۔ اس دن آ کے مجھے ان سے ڈرانا جس دن یہ کیک پہ چھری چلانے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس پہ بھی چھری چلانے کا ارادہ کر، اس دن آ کے مجھے ان سے ڈرانا ہے۔ باقی کوئی ٹینشن نہیں، لگا رہنے دے جڑے پاسے لگے نہیں۔ اور پھر آگے پتہ وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو یہ اشترا کی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار۔ حضرت ہم تو آج تک اس فکر سے نہیں نکل سکے کتوں کھانا ہے، ہم آج تک اس فکر سے، ہم نے شیطان سے کیا لڑنا ہے؟ وہ جڑے شیطان نہ لڑتے سن یا کتاباں چ نہیں یا مزاراں چ پے نے، اسی کوئی نہیں لڑن جو گے۔ وہ جو لڑتے تھے وہ یا کتابوں میں یا مزاروں میں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، وہ یا مزاروں میں یا کتنے حضرت جی کہتے ہیں۔ اللہ بولے شاہ صاحب تب کیا رونا رو رہے ہیں؟ فرمایا پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے ہو، کبھی اپنے آپ نو پڑھے نہیں۔ جہاں سے شروع کی تھی ایتھے مکن لگی گل، جا جا وڑ دے مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑے۔ ایویں لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں۔ بلے شاہ جی ہن حالات اور خراب ہو گئے جی،
ہوں تھی نفس کا رونا رون دے، ہوں تو شیطان نہ لڑن والا کوئی نہیں، ہوں تو یارانے نے حضرت، بلکہ ہم تو ایسے ایسے کام کر گزرے ہیں وہ، کیونکہ ایک سلسلہ ہے حضرت نظر نہیں آتا، نہیں تو حضرت وہ بھی بہ کے کہنا ہونا مرشد، ہم نے تو ایسے ایسے کام کر دیے، وہ بھی کہنا ہونا مرشد، پاکستانی ہوں تسی میرے مرشد ہو سارے، ہم نے تو وہ کچھ کر دیا ہے، وہ وہی تھے جو لڑا کرتے تھے، ایویں لڑدائیں شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں، آکھے پیر بولے شاہ وہ اڈ دیاں پڑھنا ہے جڑا کر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں، اے التیان کریے بیٹا، یہی پیغام میلاد شریف ہے، کیونکہ جو نبی علیہ السلام کی آمد پاک کا قرآن نے مقصد بتایا وہ کیا تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، لیکن نہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ہے، نہ حکمہ ہے، اور نہ اس لیے پتر انہوں مانجو، کدی انہوں اللہ دے نال مانجو، پھر انہوں دروشی پڑھ کے چمکاؤ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تو کدی پتر انہوں قرآن پاک دی تلاوت نال نرم کرو تے دل کالے تو منہ کالا، اللہ پتر اے گل یاد رکھی، جے تو انہوں صاف کرن چ کامیاب ہو گیا نا، تینوں منہ تے کوئی کریم لان دی لوڑ ہی نہیں پینی، ایدی صفائی تیرے منہ تے پئی دسے گی، دیکھو نا کیڈا سونا چہرہ شاہ رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، تو کالا بھی پیا سونا لگے گا کیونکہ اس کی صفائی تیرے چہرے پہ نظر آئے گی۔ ساڑھے کیوں چہرے بسے دے نہیں، ساڑھے کیوں چہرے بسے نہیں، وجہ صفائی کوئی نہیں ہے، ایدی صفائی تیرے چہرے تے دسے گی، ایدی چمک تیرے چہرے تے نظر آئے گی۔ وہ قربان جاؤں جی قلب مصطفیٰ آئے آئے، فرمایا جب اللہ نے دل تخلیق کیے نا تو پھر اللہ نے اپنی شان کے مطابق دلوں پہ نظر کی، اور جو دل سب سے زیادہ اللہ کو پسند آیا نا وہ ہمارے محبوب پاک کا دل تھا، جس دل کو سب سے زیادہ اپنی طرف مائل پایا ہے، جس دل میں سب سے زیادہ اپنی محبت اور معرفت کو معجزن دیکھا ہے، وہ قلب فات حضرت۔ تو پھر قربان جاؤں، اس لیے تو پھر کسی نے کہا نا دیکھنے والے کہا کرتے تھے اللہ اللہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام علماء یہود میں سے کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کو دیکھنے گیا، فرماتے ہیں دیکھتے ہی بے ساختہ میری زبان سے نکلا وہ اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے، اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت بھی بولے خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ پھر حضرت جی اعلیٰ پھر پیر گولڑا شیخ بھی بولے، پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی آئے کمال کر سارے شعر بڑے سونے نے، کیا مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہیں مد بھری۔ اب مجھے یہ شعر بڑا، اور میرے خیال سے کدی کدی تسبیح تو پڑھنا چاہیے شعر، کیا فرماتے ہیں لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، آئے ایتھے بیویاں سرخی لاندیاں نے بول لال کر دو، لیکن پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں این کلیاں،
اسی لیے تو عائشہ بھی پھر فرماتی ہیں، فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی، کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں۔ اس لیے پھر کسی نے لکھا اے زلیخا، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں ہیں۔ اوتھے جے ویکھ کے وڈیاں بھی تے انگلاں، ایتھے بغیر ویکھیاں ہی علم الدین نے سر دے چھڑیا، ایتھے بغیر ویکھیاں ہی ممتاز قادری نے سر دے چھڑیا۔ اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں ہیں۔ چمکا ہوا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر، محمد محمد میں کہتا رہا۔ پتر اللہ دا واسطہ جی پڑھ لو، یہ پتر صرف ساڑھے مولویاں یا پیر صاحب لے نہیں آئی پتر، یہ تسی پڑھ سکتے ہو نہیں اور چلے انہوں کدی پڑھ کے تے دیکھو۔ میں پتر کوئی جذباتی بیان نہیں دینے لگا، مسجد میں بیٹھا ہوں، شاہ صاحب تشریف فرمائے، اللہ دی قسم چوک کے کہندا جے پتر شباز شریف دے پین چوی نہ زور کوئی نہیں جے جنہ زور پتر اس تسبیح دے دانے وچے۔ ہاں پتر، لیکن شرط ہے کسی کل بہ کے پھرنا سکھیا ہوئے، اے نہ اے تسبیح پھری پر دل نہ پھرے کی لینا تسبیح، کسی کا سکھی ہوئے۔ پتر بڑی طاقت ہے ایک دانے میں، اس دانے میں تو نے ان کا نام لینا نا بچے، تو یہ تے پتر ہے نا چھڑ بیٹھے ہو جی میں پتہ نہیں پڑھو پتر ہے تمہیں کیا پتا اس میں زور کتنا بچے۔ محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ اس لیے پتر ایتھے ہی میں ختم کر لگا، باروں باری پھر نہ کڑی، جی میں منہ چمکان دے ہو نا صابن نال فیس واش نال، شاہ صاحب دی بارگاہ چاہو اور آکے انہوں عرض کرو حضور دل چمکان لی کو صابن دے ہو، دل چمکان لی دسو کہ میں چمک دینے ہیں، باروں باری پھر نہ کڑی، باروں باری پھر نہ کڑیے، تے ہونج اندر دا کوڑا ہے، ہونجیے پتر اندر دا کوڑا، اندر دا کوڑا ہونجی، کیونکہ انہوں نے پتر صاف سینے تے صاف دل پسند نہیں ہے۔ اللہ میرا بھی صاف کرے اور اللہ قبلہ شاہ صاحب دے صدقے ساڑھے سارے اندھے صاف کر دے رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ۔